اس دن ماموں اور مامی دوپہر کے بعد آئے تھے اور تب تک میں جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھری تھی۔ صبح کو فضول میں اپنی چھٹی کرنے کا افسوس ہوا تھا، اور آفاق جو ویسے تو دن میں 5-6 چکر لگا جاتا تھا، اس دن ایک بار بھی جنگ کر نہیں گیا تھا۔ مگر ان کے آنے کی تھوڑی دیر بعد وہ بھی آن وارد ہوا، آنکھوں میں شرارت لیے بتی سی نکالے۔ صبح سے کہاں مرے ہوئے تھے، اب خیال آیا ہے آنے کا؟ میں اس وقت کچن میں تھی جب اس نے جھانکا، اور اس کے چہرے پر چھائی معنی خیز مسکراہٹ نے مجھے لمحوں میں سلگا دیا۔ لگتا ہے تم کافی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر آتے ہوئے ہنسا، وہی جان جلانے والی ہنسی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ دوبارہ بول اٹھا، ویسے سوری، میں نے سوچا ہے میں تمہیں تم نہیں کہوں گا۔ بھابھی بننے جا رہی ہو نا، اور وہ بھی بڑی۔ موید میری کھال کھچوا لے گا۔ وہ یوں پریٹینڈ کر رہا تھا جیسے واقعی موید سے بہت ڈرتا ہو۔ تم نے آج تک موید کو کبھی بھائی جان کہا ہے جو اسے بھابھی کہو گے؟ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھوتی صبا اس کی بات پر دخل دیے بغیر نہ رہ سکی۔ بکواس بند کرو صبا، میں نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ یہ موضوع مجھے بیزار کیے دے رہا تھا۔ نیلی تم شرما رہی ہو؟ آفاق نے بغور مجھے دیکھا۔ یہ تم پوچھ رہے ہو کہ بتا رہے ہو؟ صبا نے حیرانی سے اسے پوچھا۔ نہیں، میں پوچھ رہا تھا، اصل میں نیلی کبھی شرمائی نہیں ہے نا، اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ شرمایا کیسے جاتا ہے، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر ٹرے میں چائے کے کپ سیٹ کرنے لگی۔ صبا یہ برتن چھوڑو اور آ کر یہ چائے اندر لے جاؤ، میں صبا سے مخاطب ہوئی۔ وہ سب لوگ دادی کے کمرے میں بیٹھے تھے جو کچن سے کافی ہٹ کر تھا۔ یہاں تک باتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے پریشانی تھی کہ اندر پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی۔ کل رات تو دادی بہت برہم تھیں، کہیں انکار کے لیے بھی وہ زیادہ سخت الفاظ استعمال نہ کر لیں، کہیں وہ ماموں اور مامی کی بے عزتی ہی نہ کر دیں۔ ان اندیشوں میں ایک امی کا خیال ہی تھا جو مجھے ذرا تسلی دے رہا تھا، وہ معاملہ سنبھال لیں گی۔ صبح شاید میری کیفیت سمجھ گئی تھی، اسی لیے بنا کسی جرح کے آ کر ٹرے لے گئی۔ آفاق بھی سنجیدہ ہو گیا۔ انامتا کل جا رہی ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے بتایا تو میں چونک گئی۔ اچھا نیلی؟ چند لمحوں بعد اس نے مجھے دوبارہ پکارا، مگر اس بار اس کے لہجے میں بے چینی سی تھی۔ کیا ہے؟ میں تنگ سی ہو گئی۔ تم ہوش نہیں ہو؟ وہ میرا چہرہ جانچ رہا تھا۔ کس چیز سے؟ میں نے بےتکا سا سوال کیا۔ اس رشتے سے، اس نے جواب دیا۔ یہ رشتہ ابھی ہوا کہاں ہے؟ میں نظر چراتے ہوئے دھلے ہوئے برتن ریک میں لگانے لگی۔ نیلی؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ مسترف سا وہ میرے سامنے آیا۔ تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ وہ پرتشویش لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، میں چڑھ گئی۔ وہ انکار کرنے والی ہیں؟ اس نے اندازہ لگانا چاہا۔ میں نہیں جانتی، میں اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ تو کیا جانتی ہو تم؟ وہ اتنے زور سے بولا کہ میں بے اختیار اچھل گئی۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ تم اس طرح؟ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں اس کی پوری بات سنے بغیر برتن پٹخ کر باہر نکل آئی۔